بسم الله الرحمن الرحيم. انیس الرحمن کلا ثانیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل من بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. رواه الترمذي. ارباب علم و دانش، اہل بیت عظام مشکات نبوت کے وہ سنہرے پھول ہیں کہ جنہوں نے نبوت کے سائے تعلیم اور تربیت کے مراحل طے کیے. اسی لیے تو دنیا والوں خیر القرون سے قیامت تک ہر صاحب ایمان کے دل اہل بیت کی محبت اور مودت جزو ایمان ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ جی ہاں، اہل بیت میں سیر فہرست آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے چچا اور پھوپھیاں اور دوسرے اقارب بنو عباس اور بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جیسے عظیم اقارب بھی اہل بیت میں شامل ہے. مجھے لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت سے صرف پنجتن مراد لیتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت سے صرف پنجتن مراد لیتے ہیں. نعوذ باللہ، امہات المؤمنین کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت سے امہات المؤمنین کو خارج کرتے ہیں. اور دنیا والوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بات در حقیقت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے. آؤ دیکھو نا، 20واں پارہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو رب نے لفظ آل سے تعبیر کیا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو رب نے لفظ اہل سے تعبیر کیا: قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے گھر تشریف لے جاتے تو السلام علیکم اہل البیت. اسی طرح مسلم کی روایت ہے: کیف انتم یا اہل البیت. جماعت صحابہ سے بھی ثابت ہے: نساؤہ اہل البیت. ازواج مطہرات سے بغض رکھنے والوں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، ان تمام تر نصوص شرعیہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل بیت میں سر فہرست آپ کی ازواج مطہرات ہے. اب میں رب کے قرآن سے پوچھتا ہوں، اہل بیت کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ کہیں رب کا قرآن امہات المؤمنین قرار دیتا ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کہیں دور عظیم کی بشارتیں سناتا ہے: ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین. کہیں اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے: فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. ارے دنیا کائنات کے لوگوں،
لوگوں یہیں پر بس نہیں، اہل بیت کے فضائل و مناقب آل رسول کے ناطے سب سے ممتاز اور بے مثال ہے، اور کیوں بے مثال نہ ہو، جن کے حق جن کے بارے میں رب عرشوں سے قرآن کا نزول کر دے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جن کے فرشوں میں جن کے لیے جن کے حق میں آقا دعائیں کرے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جن کی تطہیر و تقدیس کو رب نے قرآن میں نقش کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی شان میں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا جہان سے خطاب کرتے ہوئے 3 بار لاجواب ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، جن کے حسب و نسب کے باقی رہنے کی گواہی خود امام الانبیاء نے دی ہو، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو بکر نے کہا تھا، والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من اہل بیتی، جن کا دفاع کرتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا تھا، لا تسبوا علیا ولا احدا من اہل البیت، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو بکر نے کہا تھا، ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، اور دنیا کائنات کے لوگوں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، جن کے توسط سے رب نے ہمیں آدھا اسلام عطا کیا، ہم بڑا کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، اور دنیا کے لوگوں مجھے رب کی قسم ہے ہم اہل بیت کو اسی انداز سے مانتے ہیں جس انداز سے رب کے قرآن نے بتایا ہے، امام الانبیاء نے بتایا ہے، جماعت صحابہ نے بتایا ہے، ہمارے اسلاف نے بتایا ہے، ہمارے اکابرین ملت نے بتایا ہے، اور مجھے رب کی قسم ہے ہم بھی اہل بیت کو اسی انداز سے مانتے ہیں، اور تا قیامت مانتے رہیں گے، دل و جان سے مانتے رہیں گے، جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے، جماعت صحابہ کا پرچار کرتے رہیں گے، اور اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔